اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بوڑھے مجوسی کا ایمان فروز قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صف اول کے اولیاء کرام میں سے ہیں۔ تصوف کے آغاز میں ہمیں چند صوفیاء کرام کا نام ملتا ہے جن میں حضرت خواجہ حسن بصری یقیناً سر فہرست ہیں۔ ناظرین، ان کا ایک ہمسایہ آتش پرست یا مجوسی تھا۔ وہ اسے اکثر اس بات پر دلائل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش اور کاوش کرتے رہتے تھے کہ وہ ہلکا بگوش اسلام ہو جائے، مگر وہ مسلسل انکاری ہی کرتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شدید علیل ہو گیا، یعنی بیمار ہو گیا۔ حکماء اور اتباع نے اپنے تمام تر تجربے اور دانش کو استعمال کیا، مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکا۔ اب وہ اپنی حیات ناپائیدار کے آخری ایام ہی گن رہا تھا۔ بستر مرگ پر لیٹے اس آتش پرست ہمسائے کی عیادت کے لیے جب انہوں نے اس سے ملاقات کی تو آخری بار اسے ایک قبول اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم اپنی حیات مستعار کے کوئی 70 برس کفر و شرک میں گزار چکے ہو۔ اب جب کہ تم اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہو تو میں تمہیں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم کلمہ شہادت پڑھ کر رب وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی رسالت کی گواہی دے دو۔ انشاءاللہ رب کریم و عظیم تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ وہ ذات پاک معافی دینے والی اور مغفرت کرنے والی ہے، اس کی رحمت سے نا امیدی گناہ ہے۔ ایمان لے آؤ، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم بخش دیے جاؤ گے۔ اس آتش پرست مجوسی نے ان کی تمام باتوں کو غور سے سنا، کچھ دیر سوچا، پھر اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، حضرت میں بہت عرصہ پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوتا، مگر مجھے مسلمانوں کی 3 خامیوں نے ایسا کرنے سے روکے رکھا۔ آج جب کہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آخر مجھے مسلمان ہونا کیوں پسند نہیں۔ مسلمانوں میں پہلی خامی یہ ہے کہ مسلمان دنیا کو زبانی کلامی برا کہتے ہیں، مگر عملی طور پر دنیا کے متلاشی اور متوالے ہوتے ہیں۔ دوم یہ کہ مسلمان موت پر کامل یقین رکھنے کے باوجود موت کے لیے کوئی سامان تیار نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ابھی موت بہت دور ہے، زیادہ راہ اکٹھا کر لیں گے، جبکہ اسی دوران انہیں موت آ لیتی ہے۔ تیسرا یہ کہ مسلمان اگرچہ دیدار الہی اور قرب خدا بندی کی خواہش و تمنا رکھتے ہیں، مگر ہر وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے۔ مسلمانوں کی انہی 3 خامیوں کی وجہ سے مجھے اسلام میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی اور یوں میں اسلام سے دور رہا۔ انہوں نے آتش پرست پڑوسی کی تمام باتیں تحمل اور بردباری کے ساتھ سماعت کی اور پھر اس سے واضح الفاظ میں کہا، یاد رکھو کہ مسلمان کا رب وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر یقین کامل ہے۔ وہ گناہ گار ضرور ہے، مگر رب قادر و قدیر کی قدرت کاملہ اور رب و رحمان و رحیم کی بخشش اور عنایت اس کے تمام گناہوں کو بہا کر لے جا سکتی ہے۔ مسلمانیت کا ایک لمحہ آتش پرستی کے 70 برس پر بھاری ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آگ کی پوجا اور پرستش کر کے نارے جہنم سے محفوظ اور مامون رہو گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تمہیں دوزخ کی آگ جلائے گی، جبکہ خدا پرست پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ اگر یقین نہ آئے تو ابھی اس کا نظارہ کیے لیتے ہو۔ یہی آگ ہے جسے تم پوجتے ہو، تمہارے اور میرے مابین فیصلہ کر دے گی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آج تم بھی اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لو گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی اور جب اس کی شدت اور حدت تیز سے تیز تر ہوئی تو انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ آگ میں ڈال دیا۔ بھڑکتے شعلوں نے ان کے ہاتھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی، بلکہ ان کا ہاتھ کافی دیر تک آگ میں رہنے کے باوجود صحیح سلامت رہا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اسے شعلہ بار آگ میں ڈالا ہی نہ گیا ہو۔ انہوں نے اپنے آتش پرست پڑوسی سے جب یہ کہا کہ وہ بھی آگ میں اپنا ایک ہاتھ ڈالے تو وہ کانپ کر رہ گیا اور کہنے لگا، یہ آگ تو اسے جلا دے گی۔
انہوں نے آتش پرست سے یہی کہا کہ بس یہی فرق ہے کہ ایک مسلمان اور ایک آتش پرست میں کہ مسلمان پر آگ حرام ہے اور اس پر اثر نہیں کرتی، جبکہ آتش پرست کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ آتش پرست پڑوسی کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا۔ اس نے ان سے عرض کی کہ اسے فوری طور پر کلمہ شہادت پڑھایا جائے۔ اس نے اگرچہ تمام عمر کفر و شرک میں گزاری، اب زندگی کی آخری سانسیں ہیں، کیا خبر پھر یہ موقع ملے نہ ملے، اس لیے جلدی کیجیے۔ اور ہاں، کیا آپ اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں اگر رب تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو عذاب خداوندی سے بچ جاؤں گا؟ انہوں نے بے ساختہ اپنے آتش پرست پڑوسی سے کہا، تم کلمہ شہادت پڑھو، میں تمہیں تحریری طور پر ضمانت دینے کو تیار ہوں کہ رب کریم و رحیم تمہارے تمام گناہ بخش دے گا اور تمہیں عذاب کی بجائے ثواب دے گا۔ تم رب رحمان و رحیم کی رحمت و عنایت کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ضمانت نامہ لکھا اور آتش پرست پڑوسی کو کلمہ شہادت پڑھایا۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہی تھا کہ اس کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ انہوں نے اپنے نو مسلم پڑوسی کے کفن دفن کا انتظام اور اہتمام کیا اور ضمانت نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا کر اسے قبر میں اتار دیا۔ اب رات کے لمحات میں انہیں یہی بے چینی اور بے کلی ہو رہی تھی کہ وہ خود گناہ گار خطا کار ہوتے ہوئے کس طرح کسی فرد کو بخشش کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ وہ رب العزت کی بارگاہ رحمت میں سجدہ ریز ہو کر زارو کتار روتے ہوئے گڑ گڑا کر عرض کر رہے تھے، یا الہی تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو بخوبی جانتا ہے کہ میں گناہ گار خطا کار انسان ہوں، میں اپنی بخشش اور مغفرت کا تجھ سے طلبگار ہوں۔ میں کسی کی بخشش اور مغفرت کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں، مگر مجھ سے یہ عمل سرزد ہو گیا۔ میں نے ایک شخص کو کلمہ توحید پڑھانے کی خاطر اور اسے دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے محض تیری رحمت و عنایت کے بھروسے پر اسے ضمانت نامہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اب تو ہی میری لاج رکھنے والا ہے، اگر تیری ذات رحم و کریم نے اسے نہ بخشا تو پھر لوگ تیری رحمت سے نا امید ہو جائیں گے، جبکہ تیرا ہی فرمان ہے کہ تیری رحمت سے نا امید نہ ہوا جائے۔ اگر تیرے بھروسے پر دی گئی ضمانت پوری نہ ہوئی تو روز قیامت میں اپنے اس نو مسلم پڑوسی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک انوکھی صورتحال سے دوچار رب العزت کی بارگاہ بخشش اور مغفرت میں دعا و التجار کرنے والا کوئی عام فرد نہیں تھا، بلکہ وقت کے سکندر مرد کلندر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے تمام رات بے چینی اور بے کلی میں گزاری، تاہم عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے۔ وقت سحر مؤذن نے اذان فجر دی تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے نماز فجر ادا کی اور معمول کے ورد و وظائف پڑھے۔ فراغت کے بعد دیوار سے ٹیک لگائی تھی کہ نیند نے غلبہ کیا اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اسی اثناء میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک سہانا خواب دیکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ آپ کا پڑوسی شمعون جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہے، اس کے سر پر قیمتی تاج ہے جبکہ اس کے جسم پر بیش قیمت لباس۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب اس سے اس کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت میں رہنے کو جگہ دے دی ہے۔ سبحان اللہ، انواع و اقسام کے میوہ جات سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ رب رحمان و رحیم نے مجھ پر کیا کیا مہربانیاں کی ہیں۔ رب قریب و رحیم کے انعامات اس قدر ہیں کہ میں ان کے بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ البتہ آپ ضمانت نامہ واپس لے لیں، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ ہر قسم کی ضمانت سے سبک دوش ہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ اسی لمحے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ رحمت اللہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب آپ رحمت اللہ نے دیکھا جو ضمانت نامہ خواب میں آپ رحمت اللہ نے نو مسلم پڑوسی کے لیے دیا تھا وہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ خواب کی صداقت اور سچائی کی واضح دلیل تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ اسی لمحے بارگاہ عزیزی میں سرب سجود ہوئے اور عرض کیا، یا رب العالمین، تیری ذات پاک کس قدر الطاف و اکرام کی بارش کرنے والی ہے۔ یہ تیری رحمت کی وسعت ہی ہے کہ تو نے ایک ایسے شخص کو جس نے 70 سال تک کفر و شرک سے کام لیا مگر آخری لمحات میں تیری وحدانیت کا اقرار کیا تو تو نے اس کی تمام لغزشوں اور خطاؤں کو بے معنی کر دیا۔ اسے نہ صرف بخش دیا بلکہ درجات عرفہ و اعلیٰ بھی عنایت فرمائے۔ یا الہی، تو نے میری لاج رکھ لی، روز محشر مجھے بھی بخش دینا اور خاص لطف و کرم سے نوازنا، بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن
لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔